گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ عز وجل ہم جماعت اور وطر کے مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جماعت کیا ہے؟ جماعت یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ آدمی مل کر اس طرح نماز پڑھیں کہ ان میں ایک دوسرے کی اقتداء کرے۔ اقتداء کا مطلب ہے پیروی کرے۔ دو یا دو سے زیادہ آدمی مل کر اس طرح نماز پڑھیں کہ ان میں سے ایک دوسرے کی پیروی کرے، اقتداء کرے۔ تو یہ جماعت کا سادہ سا مفہوم ہے۔ اب اس کے اندر اس کے مسائل ہوتے ہیں کہ مطلب یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے یا نہیں ہے، واجب ہے تو کب واجب ہے، اور اگر دو آدمی نماز پڑھتے ہیں تو کیسے نماز پڑھیں گے، اور دو سے زیادہ اگر پڑھتے ہیں تو کیسے نماز پڑھیں گے۔ تو اولاً یہ ہے کہ ہر عاقل، بالغ، آزاد اور قادر، ہر عاقل، بالغ، آزاد اور قادر مسلمان پر جماعت واجب ہے۔ ٹھیک ہے، واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ترک کر دینا بلا عذر شرعی مکروہ تحریمی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص کہ جو عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، آزاد بھی ہے، قادر بھی ہے، بلا عذر شرعی جماعت کو چھوڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن جو مکروہ تحریمی ہے اس کا ارتکاب کرنا یہ گناہ صغیرہ ہے، اور گناہ صغیرہ کا اصول یہ ہے کہ گناہ صغیرہ تکرار سے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس کے ترک کی عادت بنا لے گا یا اس کو متعدد بار بلا عذر شرعی چھوڑے گا تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا، اور جب گناہ کبیرہ ہو جائے گا تو پھر یہ فاسق بھی کہلائے گا اور مردود الشہادہ، کہ جس کی شہادت کو رد کر دیا جاتا ہے، مردود الشہادہ بھی ہو جائے گا۔ عاقل کا مطلب کیا ہے؟ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ
اس کے اندر سوجھ بوجھ پیدا ہو گئی ہو، تمیز پیدا ہو گئی ہو، کہ وہ جانتا ہو کہ نماز کیا ہے اور عدم نماز کیا ہے، مسجد کیا ہے، غیر مسجد کیا ہے، یعنی اس کے اندر ایک ایسی عقل پیدا ہو گئی ہو کہ جس کے ذریعے وہ اشیاء کے درمیان اور چیزوں کے درمیان تمیز کر سکتا ہو۔ تو ایسی عقل جو ہے عموماً 7-8 سال کے بچے میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی شرط ہے کہ بالغ ہو، کیونکہ ایسی جو تمیز ہے، ایسی جو عقل ہے 7-8 سال کے بچے میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو کیا 7-8 سال کے بچے پر بھی جماعت واجب ہو جائے گی؟ تو پھر اگلی شرط ذکر کی گئی ہے کہ وہ بالغ ہو۔ ٹھیک ہے، جس سے پتہ چل گیا کہ 7-8 سال کے بچے میں اگرچہ عقل آ چکی ہے، وہ عاقل کے حکم میں آ چکا ہے، لیکن اس پر جماعت واجب نہیں ہوگی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور جو بالغ ہونے کی عمر ہے وہ 12 سے 15 سال ہے لڑکے کے لیے، اور لڑکی کے لیے ہے 9 سے 15 سال۔ تو اب طبعی طور پر لڑکا جو ہے 12 سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے۔ بعض بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، 12 سال ہی کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، بعض 13 سال کی عمر میں، بعض 14 سال کی عمر میں۔ حد جو عمر ہے وہ 15 سال ہے، 15 سال میں لازماً بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی بچے کی عمر 12 سال ہو چکی ہے لیکن وہ بالغ نہیں ہوا تو اس پر جماعت واجب نہیں ہے، اور اگر 12 سال کا ہو چکا ہے اور بالغ بھی ہو چکا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر جماعت واجب ہے۔ اور 15 سال کا ہو گیا اور 15 سال کا ہونے کے باوجود بھی اس میں کوئی آثار بلوغ نظر نہیں آئے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ بالغ ہوا کہ نہیں ہوا، اس بچے کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کو نہ تو کوئی احتلام ہوا کہ احتلام ہونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بالغ ہو گیا، اور نہ ہی اس کے کوئی قائم مقام اس میں کوئی چیز ظاہر ہوئی جس سے پتہ چل سکے کہ یہ بالغ ہو چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اس کی عمر 15 سال ہو جائے گی کامل تو اس کو شرعاً بالغ متصور کیا جائے گا، بالغ سمجھا جائے گا۔ حر ہو یعنی آزاد ہو۔ آزاد کی قید جو ہے یہ غلام کو نکالنے کے لیے ہے۔ آج کل غلام نہیں پائے جاتے لیکن سابقہ دور میں غلام پائے جاتے تھے، تو غلام پر جماعت اس لیے واجب نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے آقا کی خدمت میں ہوتا تھا، اس پر جماعت کو واجب قرار دینا اسے حرج اور مشقت میں ڈالنا تھا۔ اس وجہ سے شریعت نے تیسیراً اس کو آسانی دیتے ہوئے اس پر جماعت کو واجب نہیں کیا۔ پھر یہ ہے کہ قادر ہو، کہ جماعت پر قدرت رکھتا ہو۔ اب قدرت متعدد طریقے سے ہو سکتی ہے، خود اس کے اپنے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح فاصلے کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، یوں ہی مسجد میں حاضر ہونے کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے اعتبار سے جیسے کہ وہ مریض نہ ہو، کہ اگر ایسا مریض ہے کہ وہ چل کر مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا، یا اس میں بہت زیادہ دشواری ہے، یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ قادر نہیں ہے۔ یا اپاہج ہے۔ اپاہج کا مطلب یہ ہے کہ وہ لنگڑا لولا، جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ لنگڑا لولا ہے، اور بغیر کسی سہارے کے چل کے نہیں جا سکتا، چلنے کے لیے اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس پر جماعت واجب نہیں ہے۔ اور اس اپاہج کے اندر ایک اور چیز آتی ہے کہ پاؤں کٹ گیا۔ ایک تو اپاہج یہ ہوتا ہے نا کہ بیساکھیوں کے ذریعے چلتا ہے یا کسی کے سہارے کے ذریعے چلتا ہے، ایک یہ ہے کہ پاؤں کٹ گیا ہے۔ تو پاؤں کا کٹ جانا
اس کو بھی عذر میں شمار کیا گیا ہے کہ پاؤں کٹ جانے کی صورت میں اگرچہ آدمی چل لیتا ہے لیکن اس کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، تو پاؤں کٹ گیا ہے اور مسجد تک پہنچنے میں اس کو دشواری ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک عذر ہے، اس صورت میں بھی اس پر جماعت واجب نہیں ہوگی۔ پھر ایسے ہی فالج گر گیا ہے کہ فالج جب گرتا ہے تو انسان کا آدھا دھڑ مفلوج ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پہ بائیں طرف کا دھڑ مفلوج ہوتا ہے، کسی کا ہو سکتا ہے کہ دائیں طرف کا بھی مفلوج ہو جائے، تو فالج والا بھی چونکہ ایک طرح کا معذور ہو جاتا ہے، تو فالج والے کو بھی رخصت ہے کہ وہ گھر پر نماز پڑھ لے، مسجد کے لیے حاضر نہ ہو۔ تو یہ جو بیان کی نا کہ مریض ہے، اپاہج ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے، فالج زدہ ہے، تو ان سب کو جماعت میں حاضر نہ ہونے کی رخصت ہے کہ ان پر جماعت واجب نہیں ہے، نہ کہ یہ کہ ان کے لیے حاضر ہونا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر یہ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں اور حاضر ہو کر بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا تندرست لوگوں کے لیے ہے، اور بلکہ امید ہے کہ ان سے زیادہ اجر ان کو ملے۔ پھر یوں ہی کہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہے، کہ خود سے مسجد تک جا ہی نہیں سکتا جب تک کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد تک نہ لے کر جائے، تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو قادر ہونے کے منافی ہے۔ اب یہ تو بندے کی اپنی ذات کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اگر ذات کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو چاہے کیسا ہی ماحول کیوں نہ ہو، چاہے موسم بہار ہو یا سخت سردی کا موسم ہو، اب چاہے وہ خزاں کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، تو جیسا بھی موسم ہو تو یہ اس کی ذات کے اندر آزار پائے جاتے ہیں، بہرحال اس کو جماعت سے رخصت ہوگی۔ اب اسی طرح اپنی ذات کے اندر چند ایک اور عارضی عوارض پائے جا سکتے ہیں جن کی وجہ سے جماعت سے رخصت مل سکتی ہے، ویسے تو مکمل طور پہ صحیح یہ سب کچھ ہے لیکن ایک عارضی عذر پایا گیا اس کے اندر۔ مثلا جب جماعت کا وقت ہوا تو اس کو رفع حاجت کی شدید حاجت تھی، واش روم جانا تھا اس نے، اب اگر وہ جماعت کے لیے جاتا ہے تو یہ حاجت اس کو تنگ کرے گی، پریشان کرے گی اور نماز صحیح طور پر نہیں پڑھنے دے گی، یا اس کا دباؤ اس کے اوپر برقرار رہے گا اور نماز اس کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ تو اب پاخانے کی حاجت ہے، پیشاب کی حاجت ہے، یا ریح کا شدید غلبہ ہے، ان سب صورتوں میں اس کو جماعت ترک کر دینے کی اجازت ہے، اور حکم یہ ہے کہ پہلے ان چیزوں سے فراغت پائے اور فراغت پانے کے بعد پھر وہ مسجد میں حاضر ہو اور نماز پڑھے اگرچہ جماعت نکل جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور کہ جیسے آپ کو بھوک لگی ہے، گھر پر موجود ہے، بھوک لگی ہے اور کھانا آپ کے سامنے حاضر کر دیا گیا، اب جماعت کا وقت ہو گیا، اب اگر آپ کھانا چھوڑ کر با جماعت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو دل جو ہے وہ کھانے کے اندر ہی لگا رہے گا کہ کب میں جماعت سے فارغ ہو کر کھانا کھاؤں، تو ایسی صورت کے اندر بھی جماعت ترک کرنے کی اجازت ہے۔ اور صورت کیا ہو کہ بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانا حاضر کر دیا جائے، اکیلی بھوک کافی نہیں ہے کہ بعض اوقات بھوک تو لگی ہوئی ہوتی ہے، کھانا حاضر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جماعت ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسی صورت میں جا کر نماز ہی پڑھیں گے، کیونکہ عام حالات کی نسبت روزے کی حالت میں یہ کیفیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں تو بندہ پھر روزہ رکھ کر کوئی بھی نماز نہ پڑھے با جماعت، کہ روزہ جب رکھا ہوا ہوتا ہے تو آدھا دن گزرنے کے بعد بعض کو ظہر کے وقت سے ہی بھوک شروع ہو جاتی ہے، اور بعض کے لیے عصر کی نماز پڑھنا دشوار ہو جاتی ہے، بھوک شدت سے لگ رہی ہوتی ہے، پیاس شدت سے لگ رہی ہوتی ہے، تو فی نفسی ہی بھوک کا لگنا اور پیاس کا لگنا یہ جماعت سے مانے نہیں ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ کھانا آپ کے سامنے حاضر ہے، کھانا کھانے پر قدرت رکھتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، اب کھانا چھوڑ کے جائیں گے تو یہ نفس پر گرا گزرے گا، دل جو ہے یہ کھانے میں لگا رہے گا، نماز کا خشوع و خضوع برباد ہو جائے گا،
تو ان صورتوں میں جماعت ترک کرنے کی اجازت ہے۔ پھر ان کے علاوہ کچھ ایسے عوارضات ہیں کہ جو مشترکہ طور پر سب کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے کہ جوان ہے، بوڑھا ہے، مریض ہے یا غیر مریض ہے، اپاہج ہے یا غیر اپاہج ہے، یہ سب کو لاحق ہو سکتے ہیں اور سب کے لیے آزار بن سکتے ہیں۔ جیسے سخت بارش ہے کہ اندھا دھند بارش شروع ہو جاتی ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سخت بارش یہ بھی جماعت سے عذر بن جائے گی اور اس کو جماعت ترک کرنے کی رخصت ہوگی۔ نہ کہ فقط بوندا باندی، کہ بعض اوقات بوندا باندی ہو رہی ہوتی ہے، اب وہ بوندا باندی ایسی نہیں ہوتی کہ آدمی کے لیے تکلیف دہ ہو اور آدمی کو روکنے والی ہو، اس بوندا باندی میں ہم اپنے سب کام کر رہے ہوتے ہیں اور نہیں جاتے تو مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، تو یہ بوندا باندی عذر نہیں بنے گی۔ عذر جو بنے گی یہ شدید بارش بنے گی۔ یوں ہی شدید کیچڑ ہے، آپ کے گھر کا یا جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں سے مسجد تک کے راستے میں شدید کیچڑ ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے کہ آپ مسجد پہنچ سکیں، یا رستہ تو ہے لیکن رستہ بہت طویل ہے، بہت گھوم کے آپ کو جانا پڑے گا، تو اس صورت کے اندر بھی آپ کو جماعت سے رخصت ہوگی۔ اس طرح بارش کے دنوں میں ہو جاتا ہے کہ بارش تو جیسے تیسے برداشت کر لی جاتی ہے، لیکن جو گلیاں ہوتی ہیں وہ ندیوں کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں، تو اب ان گلیوں کو کراس کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، تو ان صورتوں کے اندر یہ جو کیچڑ ہے یا کھڑا ہوا پانی ہے، گندا پانی ہے، یہ مانع ہو جاتا ہے اور یہ عذر بن جاتا ہے۔ سخت سردی ہے، اگلا عذر ہے سخت سردی ہے۔ ہمارے یہاں باب المدینہ میں تو اتنی سخت سردی نہیں پڑتی، لیکن بعض علاقے ہیں جیسے گلگت ہے، راول پنڈی کے قریب کی جگہ ہیں، مری ہے، مالم جبہ ہے، کالام ہے، ان علاقوں میں بہت شدید سردی پڑتی ہے۔ اب سردی بڑی سخت ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سخت سردی سے اپنے آپ کو آپ بچا سکیں۔ اب اگر آپ اس سخت سردی میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتے ہیں تو وہ سخت سردی یا تو آپ کو بیمار کر دے گی، اگر بیمار نہیں بھی کرے گی تو آپ کو اذیت میں مبتلا کر دے گی۔ تو اتنی سخت سردی کا ہونا کہ یا تو وہ آپ کو مریض کر دے گی، مریض نہیں کرے گی تو آپ کو اذیت میں مبتلا کر دے گی، تو یہ سخت سردی بھی مسجد میں حاضر ہونے سے عذر بن سکتی ہے اور جماعت کو ترک کرنے کے لیے عذر بن سکتی ہے۔ یوں ہی سخت تاریکی، سخت اندھیرا، آج کل تو عمومی طور پر یہ عذر نہیں بنتا کیونکہ آج کل جگہ جگہ لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں، الیکٹرسٹی کا پورا نظام ہے، تو جتنا بھی اندھیرا ہو تو اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ پرانے دور میں ہوا کرتا تھا کہ جب چراغ جلا کرتے تھے، اب جن دنوں میں چاند چھپ جاتا تھا کہ چاند کی جب یہ درمیان کی تاریخیں ہوتی ہیں، ابتدائی تاریخوں کو چھوڑ کر، اور 15ویں 16ویں تاریخ تک تقریباً، بلکہ 17ویں 18ویں تاریخ تک بھی جو ہے وہ عشاء کے وقت میں کچھ نہ کچھ روشنی ہوتی تھی۔ اب جب آخری تاریخیں شروع ہوتی ہیں کہ جن کے اندر چاند نظر نہیں آتا تھا، تو ان دنوں میں سخت اندھیرا ہوتا تھا کہ بغیر کسی روشنی کے آدمی یا بغیر کسی سمجھ بوجھ کے گلیوں میں سے گزر نہیں سکتا تھا۔ اب پہلے کی گلیاں بھی آج کل کے دور کی طرح سموتھ اور صاف نہیں ہوتی تھیں، اب گلی ہے تو کہیں پر ایک چھوٹا سا ٹیلا بنا ہوا ہے، ٹکرا کے اس سے آدمی گر سکتا ہے، یا کہیں پر گڑھا ہے، یا کسی صاحب مکان نے اپنی ضرورت کے لیے کوئی گڑھا کھود رکھا ہے۔ بعض اوقات پانی کی نکاسی کے لیے بھی گڑھا کھودا ہوا ہوتا ہے گھر کے سامنے۔ اب سخت اندھیرے کے اندر ہو سکتا ہے کہ آدمی گھڑے میں گر جائے، کسی ٹیلے سے ٹکرا جائے، پتھر سے ٹکرا جائے، اس کو چوٹ لگ جائے، منہ کے بل گر جائے۔ تو اب سخت اندھیرا بھی عذر ہوتا ہے مسجد میں حاضر ہونے سے۔ اب سخت اندھیرا کن اوقات میں ہو سکتا ہے؟ یہ سخت اندھیرا ہو سکتا ہے عشاء میں اور فجر میں۔ یوں ہی آج کل کے دور میں بھی یہ نادر صورت متحقق ہو سکتی ہے کہ لائٹ چلی گئی
اور رستہ بھی ٹیڑھا میڑھا ہے، ٹوٹ پھوٹ والا ہے، اور اندھیرا ایسا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہے، اور آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، مثلا نہ کوئی آپ کے پاس ٹارچ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی لائٹ ہے، اور مسجد کا رستہ بھی سنسان ہے اور اندھیرا سخت ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے بھی یہ عذر ہو جائے گا اور جماعت ترک کرنے کی رخصت ہو جائے گی۔ بصورت دیگر سخت اندھیرے والی صورت آج کل کے دور میں پائی جانی دشوار ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آندھی کا آنا، کہ جس طرح اچانک طوفانی آندھی چل پڑتی ہے، جیسے کہ کبھی کبھاری ہو جاتا ہے۔ اب اس آندھی میں نکلنا بعض اوقات خود اپنے آپ کو تکلیف دینا ہوتا ہے، تو اب شریعت چونکہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کا حکم نہیں دیتی، اور جہاں پر آدمی تکلیف میں پڑتا ہے شریعت وہاں پر رخصت دے دیتی ہے، تو اسی طرح آندھی آنے کی صورت میں بھی آدمی کو رخصت ہوگی کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ پھر اسی طرح غیر کا خوف ہو، کہ مثلا آپ اپنے گھر میں ہیں اور پتہ چلا کہ باہر جو ہے چند ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مار پٹائی کریں گے یا زد و کوب کریں گے، اور اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا خوف بھی جماعت سے حاضر ہونے میں عذر بن سکتا ہے۔ اب یہ خوف متعدد اعتبار سے ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے باہر بدمعاش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نہیں ٹلتے، نہیں اٹھ کے جاتے، اب آپ کے لیے گھر سے باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، شریف آدمی کے لیے گھر سے باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ آپ کا قرض خواہ ہے، کہ آپ سے قرض طلب کرنے کے لیے رستے میں کھڑا ہے، آپ مسجد جائیں گے آپ کو پکڑ لے گا، اور آپ کی اپنی حالت یہ ہے کہ آپ مفلس ہو چکے ہیں اور قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل نہیں رکھتے، تو ایسی صورت میں بھی یہ جماعت ترک کرنے کا عذر بن سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ مفلس نہیں ہیں، قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ عذر نہیں بنے گا، بلکہ آپ بذات خود ایک ظالم اور گناہگار کہلائیں گے، کہ اولاً تو آپ پر بذات خود پھر قرض کی ادائیگی واجب ہے، اور ٹال مٹول کرنے کی وجہ سے، تاخیر کرنے کی وجہ سے آپ خود گناہگار ہوں گے، کہ حدیث پاک میں ہے مطل الغنی ظلم، کہ غنی آدمی کا کہ جو قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو، اس کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ صورت کیا ہے کہ قرض کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتے، مفلس ہو چکے ہیں، اور قرض خواہ جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، رستے میں کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی جماعت ترک کرنے کی رخصت ہوگی۔ اسی طرح بعض اوقات یہاں اسٹرائکس ہو جاتے ہیں، اب خطرہ یہ، اور بعض اوقات فائرنگ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے۔ اب خطرہ یہ ہے کہ اگر جماعت کے لیے نکلیں گے تو کہیں فائرنگ کی زد میں نہ آ جائیں، یا کوئی اوباش لوگ مطلب کوئی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا دیں، تو جس وقت یہ صورتحال ہے بعینی، جس وقت یہ صورتحال موجود ہے، اس وقت جماعت ترک کرنے کی اجازت ہوگی، اور جب یہ صورتحال ختم ہو گئی تو اب جماعت ترک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یوں ہی قافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو قافلہ نکل جائے گا، تو یہ خوف بھی جماعت ترک کرنے کا عذر ہے۔ تو آج کل تو خیر قافلے پرانے دور میں جو سفر کیا کرتے تھے تو اس اعتبار سے سفر نہیں کرتے، تو آج کل کے دور میں یہ عذر یہی ہے کہ مثلا آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور اسٹیشن پہ ٹرین رکی ہے، وہاں پر جماعت ہو رہی ہے، اب اگر آپ جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کو خوف ہے کہ ٹرین میری نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں آپ کو جماعت ترک کرنے کی اجازت ہوگی اور تنہا نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، اگرچہ جماعت آپ سے چند قدم کے فاصلے پہ ہو رہی ہے۔ یوں ہی آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، بس ایک جگہ پر رکتی ہے اور وہاں پر جماعت ہو رہی ہے، اور بس والوں کو روکنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ صورت بھی جماعت ترک کرنے کا عذر بنے گی۔ ایک سب سے آخری صورت
وہ ہے غیر کے اندر پائے جانے والی، کہ مریض ہے اور آپ اس کے تیماردار ہیں۔ مثلا مریض آپ کا والد ہے یا والدہ ہے، یا آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، کوئی قریبی عزیز آپ کا مریض ہے اور اس کی تیمارداری آپ کر رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ مریض کی حالت درست نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ تشویش کا شکار ہے۔ اب اگر آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے سے مریض کو تکلیف ہوگی یا مریض تشویش میں مبتلا ہوگا، کہ بعض مریض جو ہے تنہائی سے گھبراتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی جماعت ترک کرنے کی اجازت ہوگی اور اس کو حکم ہوگا کہ وہ مریض کے پاس ہی ٹھہرے اور مریض کے پاس ہی نماز پڑھ لے۔ تو تشویش والی جو صورت ہے یہ علی العموم نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک مریض جو ہے وہ طویل مریض ہوتا ہے، جس طرح فالج کا ایک مریض ہے، اکثر گھر میں ایک طویل عرصے تک وہ مریض کے طور پہ موجود ہوتا ہے۔ اب دنیا جہان کے سب کام ہو رہے ہوتے ہیں، آفس جانا ہے تو اس مریض کو گھر پہ چھوڑ کے آفس چلے جاتے ہیں، کہ کسی پارٹی میں جانا ہے تو پارٹی میں بھی چلے جاتے ہیں، کسی دوست کے پاس جانا ہے تو وہاں پر بھی چلے جاتے ہیں، اور جب جماعت کا وقت آتا ہے تو ہم اس کو اپنے لیے ایک عذر بنا لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا، بشرط یہ کہ مریض کی حالت ایسی نہ ہو کہ مریض کو تشویش ہوتی ہو۔ اگر مریض ایسا ہے کہ واقعتاً اس کو تشویش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن بقیہ اوقات میں تو آپ مریض کا خیال نہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور جب جماعت کا وقت آتا ہے تو مریض کا خیال کر لیتے ہیں، تو اس خیال کا پھر بھی اعتبار کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر مریض ایسا نہیں ہے کہ اس کو تشویش نہیں ہوتی، تو پھر ایسی صورت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی۔ تو یہ جو اعذار کی صورتیں بیان کی ہیں، ان سب صورتوں میں جماعت ترک کرنے کی رخصت ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، نہ کہ جماعت ترک کر دینا اس پر واجب ہے۔ اگر اس رخصت پر عمل نہیں کرتا، ان سب اعذار کے باوجود وہ مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو وہ اجر پائے گا، اور تکلیف کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ اجر پائے۔ اب یہ معاملہ تو تھا مطلقاً جماعت کے بارے میں، لیکن بعض نمازیں ایسی ہیں کہ جو بغیر جماعت کے ہوتی نہیں ہیں، جیسے کہ عیدین کی نماز ہے اور جمعہ کی نماز۔ عیدین اور جمعہ، ان کے لیے جماعت ویسے ہی شرط ہے کہ بغیر جماعت کے ہوگی نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ جی میں گھر پہ اکیلے نماز پڑھ لوں گا جمعہ کی یا عیدین کی، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر عیدین کی جماعت کے لیے وہ عیدگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے فابیہا، اگر حاضر ہونا ممکن نہیں ہے، اس کو عذر لاحق ہے، تو پھر عیدین کی نماز اس پر سے ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح جمعہ کا معاملہ ہے کہ جمعہ کے لیے اگر مسجد میں حاضر ہونا اس کے لیے ممکن ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن ہے، تو وہ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔ اور اگر یہ کام اس کے لیے ممکن نہیں ہے، یا مطلب ممکن نہیں سے مراد ہے کہ مریض ہے، وہ خود نہیں پہنچ سکتا مسجد کے اندر اور شریعت کی طرف سے اس کو رخصت ملی ہے، تو ایسی صورت میں وہ گھر میں اکیلے جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ جمعہ کی جگہ پر وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ تو اب یہ تو ہو گیا جماعت کے بارے میں کہ جماعت کس پر واجب ہے۔ اب یہ کہ جماعت کون سی واجب ہے۔ اب جماعت کرانے کو تو ہم 50 جماعتیں کروا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر اسلامی بھائی ماشاءاللہ باشرح ہوتے ہیں، پوری داڑھی سنت کے مطابق ہوتی ہے، اور شریعت پر عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں، فسق و فجور سے بچنے والے بھی ہوتے ہیں، قرات بھی تقریباً اتنی اکثر کی درست ہوتی ہے کہ جو ما یجوز بھی صلاح کے تحت آ جائے، کہ جس سے نماز جائز ہو جائے۔ اگر نماز جماعت نکل گئی تو کیا ہوا، ہم اپنی جا کے دوبارہ جماعت کرا لیں گے مسجد میں۔ تو کیا اپنی دوبارہ جا کر مسجد میں جماعت کروا لیں گے تو یہ ہمارا دوبارہ جماعت کروانا کفایت کر جائے گا، اور جماعت اولیٰ ترک کرنے کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو اب
اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ جماعت کون سی واجب ہے اور کس جماعت کے ترک کر دینے سے ہم بلا عذر شرعی ترک کر دینے سے ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو جماعت جو ہے یہ مسجد محلہ کی قید اس لیے ہے کہ محلہ کی جو مسجد ہوتی ہے اس کا امام معین ہوتا ہے اور وہاں پر جو نماز ہوتی ہے وہ بطریق مسنون اذان و اقامت کے ذریعے ہوتی ہے، تو اس لیے مسجد محلہ کہا جاتا ہے، ورنہ فی نفسہ محلہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یعنی مسجد محلہ کہ جس میں امام مقرر ہے اور وہاں پر جو اذان اور اقامت ہے بطریق مسنون ہوتی ہے اور مقرر امام وہاں پر جماعت کرواتا ہے، تو اس مسجد کی جماعت واجب ہو جاتی ہے ہر قادر آدمی پر۔ تو جو شروع میں بیان کیا کہ عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، قادر ہو اور کوئی اس کو حرج لاحق نہ ہو، تو ہر اس آدمی پر وہ جماعت اس کی مسجد کی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک مسئلہ عمومی طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو سرائے کی مسجد ہے، یوں ہی ریلوے اسٹیشن کی مسجد ہے، اس کی جماعت واجب نہیں ہے اگرچہ وہاں پر جماعت ہو رہی ہو۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے وہ مساجد مراد نہیں ہے کہ جو عمومی طور پہ اسٹیشن کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہاں پر امام بھی مقرر ہوتا ہے، نمازی بھی مقرر ہوتے ہیں، محلے کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم اس کو اپنے طور پہ قرار دے دیتے ہیں کہ یہ تو جی اسٹیشن کی مسجد ہے، تو وہ اسٹیشن کی مسجد نہیں ہے، نہ ہی وہ سرائے کی مسجد ہے۔ ٹھیک ہے، عمومی طور پر یہ ہوتی ہے مساجد، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیشن کے قریب میں مسجد ہے، وہاں پر مسافر بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور محلہ بھی ساتھ ہی ہے، محلے کے لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں کا امام بھی مقرر ہے، ساری چیزیں مقرر ہیں، اور باقاعدہ اذان و اقامت ہوتی ہے، اذان و اقامت کے ساتھ وہاں پر مقررہ امام جماعت سے نماز پڑھاتا ہے، تو وہ مسجد محلہ ہی کہلائے گی، اسٹیشن کی مسجد نہیں کہلائے گی۔ اسٹیشن یا سرائے کی مسجد وہ مسجد ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی امام مقرر نہ ہو، ہر جماعت آئے، اپنی اذان کہے، اقامت کہے، جماعت کروائے چلی جائے۔ تو یہ مساجد وہ ہوتی ہیں کہ جو بعینی ہی اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر بنی ہوئی ہوتی ہیں، پلیٹ فارم پر بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض جگہ پہ آپ نے دیکھی ہوں گی کہ پلیٹ فارم پہ کوئی چھوٹی سی مسجد بنا دی ہے، اب وہاں پر کوئی امام مقرر نہیں ہے، گویا کہ وہ مصلی ہے ایک طرح کا، وہ نماز پڑھنے کے لیے مصلی بنا دیا ہے، اب کوئی امام مقرر نہیں ہے۔ جو مسافر آتے ہیں اپنی جماعت کرواتے ہیں، فابیہ نہیں کرواتے تو انفرادی طور پر نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کا مصلی بعض ریلوے اسٹیشنوں پہ دیکھا ہوگا، ایک باب المدینہ شاید نہیں بنا ہوا، روہڑی ریلوے اسٹیشن پر اسی طرح پلیٹ فارم کے اوپر مصلی بنا ہوا ہے کہ بالکل چار دیواری ہے، محراب ہے، اور پورا محراب کا طریقہ کار وہاں پر ہے، نقشہ ہے پورا محراب کا۔ تو اب یہ وہ مسجد ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسٹیشن کی مسجد ہے، کہ اس کا کوئی امام مقرر نہیں ہے، ہر جماعت آتی ہے، اپنی نماز کرواتی ہے، اپنی جماعت کرواتی ہے اور چلی جاتی ہے، تو اس کی جماعت واجب نہیں ہے۔ یہاں پر اگر جماعت ہو رہی ہے تو آپ بعد میں اپنی جماعت کروا سکتے ہیں۔ تو ایسی جگہ پر ضروری ہے کہ ہر آنے والا گروہ جو ہے اپنی جماعت جو کروانا چاہتا ہے وہ آذان بھی دے اور اقامت بھی کہے۔ لیکن اگر شہر کی آذان کی آواز وہاں تک آتی ہے تو ایسی صورت میں آذان دوبارہ کہنا ضروری نہیں ہے، اقامت کہہ کر بھی جماعت کروائی جا سکتی ہے۔ بقیہ جو ان کے ارد گرد کی مساجد ہوتی ہیں، اسٹیشن کے ارد گرد کی مساجد ہیں، اسی طرح بس اسٹاپ کے ارد گرد کی مساجد ہیں کہ جہاں پر مسافر بھی نماز پڑھتے ہیں، محلے کے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، امام بھی معین ہے، مؤذن بھی معین ہے، اور یہاں تک کہ جماعت والے بھی معین ہیں کہ مخصوص لوگ ہی محلے والے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ سرائے کی اسٹیشن کی مسجد نہیں کہلائے گی، یہ محلے کی مسجد کہلائے گی، اور ہر اس آدمی پر اس مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہو جائے گا کہ جو بلا عذر اس مسجد میں حاضر ہو سکتا ہے۔ جس کو کوئی عذر لاحق ہے تو اس کو لا محالہ عذر کے اعتبار سے رخصت ہو جائے گی۔
اب یہ چند چیزیں ہو گئیں کہ جماعت کس پر واجب ہے، کس مسجد کی جماعت واجب ہے، اور جماعت سے رخصت کے اعذار کیا ہیں۔ اب اس کے بعد اب اگلے اسٹیپ کی طرف ہم آتے ہیں کہ اگر امام کے ساتھ مقتدی ایک ہو تو نماز کس طرح پڑھی جائے گی، دو ہو تو پھر کس طرح پڑھی جائے گی، دو سے زیادہ ہوں تو پھر کیسے نماز پڑھی جائے گی، اور اگر بہت زیادہ صفیں بنی ہیں تو پھر کیسے صفیں بنائی جائیں گی، ان صفوں کے درمیان اتصال ضروری ہے یا نہیں ہے، فاصلہ ہو تو کتنا فاصلہ ہو، اور کہاں تک اقتداء درست ہے، اور کتنا فاصلہ ہو جائے کہ اقتداء ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جن کو انشاءاللہ عز و جل علی التفصیل اب سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر دو آدمی ہیں اور ان میں ایک امام بنتا ہے اور دوسرا مقتدی بنتا ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ مقتدی پیچھے کھڑا نہیں ہوگا بلکہ امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا کہ مقتدی کا ٹخنا، پاؤں میں ٹخنا ہوتا ہے نا، سب سے نیچے پاؤں ہیں اور تھوڑا سا اوپر پنڈلی کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے دونوں طرف دو ابری ہوئی ہڈیاں ہیں جن کو ٹخنا کہا جاتا ہے، بعض لوگ گٹا بھی بولتے ہیں اس کو، گٹا یا ٹخنا۔ اس طرح مقتدی کھڑا ہو کہ اس کا جو ٹخنا ہے وہ امام کے ٹخنے سے آگے نہ ہو، برابر ہے تو رخصت ہے، بہتر یہ ہے کہ امام کے ٹخنے سے پیچھے ہو، برابر ہو تب بھی اجازت ہو جائے گی، پیچھے ہو تو بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کا ٹخنا امام کے ٹخنے سے آگے ہو گیا تو پھر یہ اقتداء نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مقتدی امام پر مقدم ہو گیا، حالانکہ مقدم ہونے کا حق کس کو تھا؟ امام کو تھا۔ اور جماعت کا اصول یہ ہے کہ جو مقتدی امام پر مقدم ہو جائے، امام سے آگے بڑھ جائے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ ہے کہ یہ مقتدی کا جو ٹخنا ہے یہ امام کے ٹخنے سے پیچھے کیوں ہوگا؟ اس کے پیچھے بھی بڑا پیارا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر حاضر تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ ہیں، سگی خالہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ اس وقت بچے تھے، 13-14 سال کے تھے، تو یہ اپنی خالہ کے پاس موجود تھے، رات انہوں نے وہیں پر قیام کیا۔ تو سرکار علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی اٹھا دیا۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ سرکار علیہ السلام نے اٹھایا ہے تو وہ بھی تہجد پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے بھی وضو کیا اور سرکار علیہ السلام کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں۔ تو جب قریب جا کر کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو اپنے ساتھ کیا، قریب کیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قریب کیا تو پھر یہ حضرت عبداللہ ابن عباس پھر تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر قریب کرتے تو پھر پیچھے ہو جاتے، یہاں تک کہ 2-3 مرتبہ اس طرح ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید ان کو آگے نہیں کیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ جب میں تمہیں اپنے قریب کر رہا تھا تو تم میرے قریب کیوں نہیں ہوئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ادب کی وجہ سے۔ تو اصل حکم تو یہ ہے کہ جب دو آدمی ہوں تو امام و مقتدی دونوں برابر کھڑے ہوں، اس طرح کھڑے ہوں کہ بس مقتدی کا ٹخنا امام کے ٹخنے سے آگے نہ ہو۔ لیکن چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ادب کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو کچھ پیچھے رکھا، یعنی اپنے ٹخنے کو سرکار علیہ السلام کے ٹخنے سے پیچھے رکھا کھڑے ہونے میں،
تو اب مستحب یہی ہے کہ جو مقتدی ہے یہ امام سے اپنے ٹخنے کو پیچھے رکھے. اگر امام کے ٹخنے کے برابر رکھا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ٹخنے سے آگے کر دیا اپنا ٹخنا تو پھر ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی. اور مستحب یہ ہے کہ اپنے ٹخنے کو امام کے ٹخنے سے پیچھے رکھے. تو اعتبار اس میں ٹخنے کا ہے، پاؤں کا نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ امام کا پاؤں چھوٹا ہو اور مقتدی ہو اس کا پاؤں بڑا ہو، اور ٹخنا پیچھے کرنے کے باوجود بھی اس کا پنجہ امام کے پنجے سے آگے نکل رہا ہو. تو پنجہ اگرچہ امام کے پنجے سے آگے نکل جائے پاؤں بڑا ہونے کی صورت میں، لیکن ٹخنا امام کے ٹخنے سے پیچھے ہونا چاہیے. تو یوں ایک مقتدی جو ہے یہ امام کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب اگر دوسرا مقتدی آتا ہے تو وہ امام کی بائیں طرف کھڑا ہو سکتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ایک مقتدی ہو تو اس کے لیے جو افضل طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ دائیں طرف کھڑا ہو. اگر بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ناپسندیدہ عمل ہے. ایک مقتدی ہے تو وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا، اور اگر اس کے بعد دوسرا مقتدی آتا ہے تو وہ بائیں طرف کھڑا ہو سکتا ہے. اب دو مقتدی آ گئے ہیں تو ان صورتوں میں افضل یہ ہے کہ امام آگے چلا جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ مقتدی پیچھے ہٹ جائے. کہ مثال کے طور پہ دو آدمی کھڑے جماعت کروا رہے ہیں، امام ہے اور اس کے ساتھ ایک مقتدی ہے. اب تیسرا آدمی آنا چاہ رہا ہے تو وہ امام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے، امام آگے چلا جائے، یا وہ مقتدی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے اور مقتدی پیچھے آ جائے، اور یہ دو آدمی صف بنا کر پیچھے کھڑے ہو جائے. تو اس معاملے کے اندر بھی افضل یہ ہے کہ مقتدی پیچھے ہٹے، امام کو آگے نہ بھیجا جائے. کہ اگر ایک مقتدی تھا اور دوسرا ساتھ ملنا چاہتا ہے تو جو مقتدی ہے وہ پیچھے ہٹے، امام کے لیے آگے بڑھنا بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ مقتدی پیچھے ہٹے. لیکن اگر نہ مقتدی پیچھے ہٹتا ہے نہ امام آگے بڑھتا ہے تو بھی وہ تیسرا آدمی کون؟ امام سمیت تیسرا آدمی، دوسرا مقتدی اور امام سمیت تیسرا آدمی امام کی بائیں طرف کھڑا ہو سکتا ہے. بہتر تو آگے پیچھے ہٹنا ہے، لیکن وہ امام کی بائیں طرف کھڑا ہو سکتا ہے. یوں تین آدمی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. اب اگر ان کے بعد چوتھا آ جاتا ہے، چوتھا مراد ان کل کا چوتھا، امام سمیت چوتھا، اور تیسرا مقتدی آ جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں افضل یہ ہے کہ امام آگے بڑھے. کیونکہ مقتدی دو ہو چکے ہیں، اب دو کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو افضل یہ ہے کہ امام آگے بڑھ جائے اور پیچھے اس کے لیے جگہ خالی کر دے، اور جو تیسرا مقتدی ہے وہاں کر کھڑا ہو جائے. اگر امام آگے نہیں بڑھتا اور مقتدی پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نہ تو امام آگے بڑھتا ہے نہ مقتدی پیچھے ہٹتے ہیں، اور تیسرا بھی ان کے دائیں یا بائیں سب بنا کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایسا کرنا مکروہ اور ممنوع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اب یہ تو مسئلہ یہاں تک ہو گیا کہ دو تک کی اجازت ہے کہ دو مقتدی امام کے دائیں بائیں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن تیسرا مقتدی آ گیا تو اب الگ سے صف بنانا ضروری ہے، ورنہ یہ مکروہ ہوگا اس طرح کھڑے ہو جانا ان کا. اب یہ ہے کہ آگے پیچھے تو ہٹنا ہے، کہ جب خاص طور پر تیسرا مقتدی آ گیا اب تو ہٹنا لازم ہے. اب ہٹنا کیسے ہے؟ کہ وہ جیسے کوئی ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھے تو ہم کہیں جی حضور حاضر، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. یا مطلب چلیں کچھ بھی نہ بولے تو اب چونکہ آنے والی شخصیت ہے تو اس کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے آگے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور اس میں بعض لوگ ایک نیا مسئلہ اختراع کر لیتے ہیں کہ جی اگر پیچھے ہٹنا ہے تو پاؤں کو گھسیٹنا ہے، فرش کے اوپر پاؤں اٹھنا نہیں چاہیے، اگر پاؤں اٹھ گیا تو اب نماز فاسد ہو جائے گی، پاؤں کو گھسیٹ کے چلنا ہے. تو ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ شرعی مسئلہ آپ کے علم میں ہے، کوئی بھی آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے آگے ہٹنے کے لیے یا پیچھے ہٹنے کے لیے، یا آپ امام ہیں اور آپ کے علم میں ہو گیا ہے کہ مقتدی تین ہو گئے ہیں اب میں نے آگے بڑھنا ہے. اسی طرح مقتدی ہیں اور آگے جو ہے وہ دیوار ہے
امام آگے نہیں بڑھ سکتا کہ دیوار سے آگے کیسے جائے گا، مقتدیوں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور مقتدی اہل علم ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کی صورت میں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور پیچھے ہٹنا شریعت کا حکم ہے۔ تو اب اگر وہ شریعت کا حکم سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کی نماز ہو جائے گی، کوئی کراہت اس میں نہیں آئے گی۔ لیکن اگر وہ اس وجہ سے ہٹتے ہیں پیچھے کہ جی مجھے پیچھے والا بندہ کھینچ رہا ہے یا مجھے کوئی آگے کو دھکا دے رہا ہے، میں اس وجہ سے آگے جا رہا ہوں، تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی کہ یہ شریعت کے حکم کی پیروی نہیں کر رہا، بلکہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پیروی کر رہا ہے، کسی اور کے حکم کی پیروی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ ہر نماز کے اندر یہی حکم ہے کہ جہاں پر بھی چلنے کا حکم ہے، اگر وہ شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے چلتا ہے تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جس طرح مثال کے طور پہ جماعت میں فرجہ یعنی کشادگی پر کرنے کا حکم ہے، اور جو کشادگی پر کرتا ہے اس کے لیے بخشش کی بشارت ہے۔ تو اب آپ آئے پچھلی صف میں، آپ نے دیکھا کہ اگلی صف مکمل ہے پوری کی پوری، دونوں طرف سے آپ نے دیکھ لیا، پچھلی صف میں آپ نے آ کے چند لوگ موجود تھے، ان کے ساتھ نیت مان لی نماز کی۔ اب جیسے سامنے نماز پڑھی تو پتہ چلا کہ ایک آدمی کی جگہ موجود ہے، تو اب نیت باندھ لینے کے باوجود بھی آپ نماز میں چل کر اس جگہ کو پر کر سکتے ہیں، کوئی اس میں کراہت نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ بخشش کی امید ہے۔ لیکن اب یہ چلنا اگر اس وجہ سے ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ جگہ کو پورا کیا جائے اور میں شرع کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جگہ کو پورا کر رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ اگلی سب مکمل ہو چکی ہے پوری کی پوری، اب ایک آدمی آتا ہے، وہ اکیلا ہے، اب منفرد کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اکیلا صف میں کھڑا ہو۔ اب ایسی صورت میں اور کسی اور کی امید بھی نہیں کہ پیچھے سے آ جائے کوئی اور اس کے ساتھ آ کر مل جائے اور دو آدمیوں کی صف پیچھے بن جائے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ اگلی صف میں سے کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور وہ اس کے ساتھ پیچھے آ جائے اور پیچھے اس کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے۔ اب یہ اگلی صف میں سے کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، اب اگلی صف والا جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اب یہ اس کو کھینچ کے پیچھے کر لیتا ہے۔ اب کھینچ کے پیچھے کر لیتا تو خیر ویسی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر اگلی صف والا اس نیت سے پیچھے ہٹتا ہے کہ یہ مجھے چونکہ پیچھے کھینچ رہا ہے، پیچھے کی طرف لانا چاہ رہا ہے، اس وجہ سے میں پیچھے جا رہا ہوں، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ یہ سوچ کے پیچھے ہٹتا ہے کہ یہ ایک شرع کا حکم ہے، صف کی تکمیل کرنی ہے اور پیچھے اس کی مدد کرنی ہے، صف مکمل کرنے میں، صف بنانے میں، وہ پیچھے ہٹتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہوگا پیچھے ہٹنا۔ تو اصل یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کسی کو آگے بڑھنے کا کہا جائے، پیچھے ہٹنے کا کہا جائے تو وہ حکم شرع کو مد نظر رکھے اور حکم شرع پر عمل کرتے ہوئے کرے سب کام، اگرچہ پتہ اس کو ایک انسان کے ذریعے چل رہا ہے، آدمی کے ذریعے چل رہا ہے، لیکن عمل وہ حکم شرع پر کرے گا۔ صلو علی الحبیب۔ اب اس کے اندر ایک جو مسئلہ ہمارے عام اسلامی بھائی غلطی سے سمجھ لیتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صف میں اگر کشادگی ہوئی یا ایک آدمی کی جگہ ہوئی یا نابالغ بچہ صف کے درمیان ہوا تو اب پچھلوں کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب ایسی صورت کے اندر وہ مار دھاڑ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور بیچارے بچوں کے ساتھ زیارتی بھی بہت زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز آپ کی بہرحال ہو جائے گی، لیکن اس کشادگی کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہوگی اگر آپ نے جان بوجھ کے کشادگی چھوڑی ہے، اگلی سب میں جگہ ہوتے پیچھے سب بنا لی ہے، یا ساتھ والے کے کندھے سے کندھا مس نہیں کیا بلکہ ایک واضح آپ نے فرجہ کشادگی درمیان میں چھوڑ دی ہے، تو یہ کام اگر آپ نے قصدن کیے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے، ورنہ نماز آپ کی ہو جائے گی اور نماز پہ فرق نہیں پڑے گا۔ قصدن کیے تو گناہ گار ہوں گے، قصدن نہیں کیے بلکہ بھولے سے ہو گئے ہیں تو گناہ گار بھی نہیں ہوں گے ان چیزوں کے اندر۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اگر صف کے اندر نابالغ بچہ ہے اور ایک ہی بچہ ہے اور بچہ سمجھدار ہے، 8-9 سال کا بچہ ہے، سمجھدار ہے، نماز پڑھنا جانتا ہے،
تو اس کو صف سے کھینچنا جائز نہیں ہے. چاہے جائے کہ آپ اس کو کھینچ کے سمجھیں کہ اس کی تو کوئی نماز نہیں، اس کو پیچھے بھیج دیں. سمجھدار بچہ، تمیز والا بچہ کہ جو نماز کو پڑھنا جانتا ہے، اس کی نماز شرعاً درست ہے اور اس کی نماز قابل قبول ہے، اگرچہ اس پر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے. تو اب آپ اس کو کھینچ نہیں سکتے اور کھینچ کر اس کی نماز کو توڑ نہیں سکتے. تو اگر بچہ ہے، ایک بچہ ہے، ایک یا دو بچے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ مردوں کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ نماز صحیح طور پر پڑھنا جانتے ہوں، نماز کے آداب کو جانتے ہوں، مسجد کے آداب کو جانتے ہوں. ناسمجھ بچہ ہے، مسجد کے آداب کو نہیں جانتا، تو اس کو صف میں کھڑا کرنا درکنار، اس کو تو مسجد میں لانا ہی منع ہے. کہ ایسا جو بچہ ہوگا لا محالہ مسجد کی بے حرمتی کرے گا، مسجد میں چیخو پکار کرے گا، مسجد میں بھاگے گا، دوڑے گا، نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا کرے گا، تو ناسمجھ بچے کو تو مسجد میں لانا ہی ممنوع ہے. یہ عمومی طور پر جو اعلان کیا جاتا ہے کہ 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچوں کو صفوں میں کھڑا نہ کریں، تو یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. یہ ایک چیز نہیں ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے دراصل. یہ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ جہالت عوام میں زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات بچہ 10 سال 12 سال کا بھی ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا اس کو نہیں آتی ہے. جب نماز ہی پڑھنا نہیں آ رہی تو اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے نا. تو جب اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو اس کو صف کے درمیان میں بھی کھڑا نہیں کیا جائے گا. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بچے زیادہ ہوں، ایک دو نہیں ہیں، بچے زیادہ ہیں، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ ان کی صف مردوں کی صف کے پیچھے بنائی جائے. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچوں کو صفوں میں کھڑا نہ کریں، ان کو پیچھے بھیج دیں. دو وجوہات ہے کہ وہ آج کل کا ناسمجھ بچہ واقعی جس کو نماز ہی پڑھنا نہیں آتی، تو دوسرے جو نمازی ان کی نمازوں میں خلل بھی ڈالے گا، اور پھر زیادہ ہیں تو بہتر یہ ہے کہ چونکہ ان کی صف پیچھے بنائی جائے تو ان کی صف کو پیچھے ہی بنایا جائے. اور اگر سمجھدار بچے ہیں، صف کو پیچھے نہیں بنایا گیا، وہ مردوں کی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو مردوں کی نماز مکروہ نہیں ہوگی، مردوں کی نماز بہرحال ہو جائے گی. صلو علی الحبیب. اب اس کے بعد صف کا ایک اور مسئلہ ہے. جیسے کہ یہ مسجد ہے، مکان واحد ہے، اب یہاں پر نماز ہو رہی ہے اور آپ آتے ہیں اور آ کے مسجد کے بالکل شروع میں ہی امام کے پیچھے نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام کے پیچھے بعض جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، درمیان میں کثیر فاصلہ ہے، تو یہ آپ کی اقتداء درست ہے اور نماز ہو جائے گی. کیونکہ مسجد مکان واحد ہے. مسجد کے جس بھی گوشے میں آپ امام کی اقتداء کریں گے، آپ کی اقتداء درست ہو جائے گی. کہ مکان واحد کے اندر کسی بھی گوشے میں کھڑے ہو کے امام کی اقتداء کی جائے، اقتداء درست ہو جائے گی. لیکن اقتداء درست ہونے کے باوجود آپ نے اگر یہ عمل جان بوجھ کے کیا ہے تو آپ گناہ گار ہوں گے. کیونکہ اتصال صف اور اکمال صف یہ واجب تھا، اس واجب کو آپ نے ترک کر دیا. ٹھیک ہے؟ اب اس کے علاوہ اگر آپ باہر میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح باب المدینہ میں اجتماع ہوتا تھا، صحرائے مدینہ میں اپنا 3 روزہ اجتماع ہوتا تھا، اسی طرح صحرائے مدینہ ملتان میں 3 روزہ اجتماع ہوتا ہے، تو یہ ایک میدان کے اندر اجتماع ہوتا تھا. تو اب یہاں پر آپ اتنا فاصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مکان واحد والا وہاں پر معاملہ نہیں ہے، وہ مکان محدود نہیں ہے، وہ ایک میدان ہے بہت بڑا. تو وہاں پر صفوں کے درمیان میں اتصال ضروری ہے. جہاں پر اتصال منقطع ہو گیا، وہاں پر جن لوگوں کا اتصال منقطع ہے ان کی اقتداء نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ اب میدان والی صورت کے اندر اکمال صف لازم نہیں ہوگا. اکمال صف سے مراد ہے کہ ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک صف کو پورا کرنا. اکمال صف جو واجب ہوتا ہے یہ مکان محدود میں ہوتا ہے. جس طرح یہ مسجد ہے، ایک مکان محدود ہے، تو یہاں پر اکمال صف اس کونے سے لے کے اس کونے تک واجب ہے. تو میدان میں چونکہ اب اکمال صف تو ہو ہی نہیں سکتا، اب صف کتنی بڑی کی جائے گی؟ اب ہو سکتا ہے کہ مشرق سے مغرب تو ایک ہی صف بن جائے، اس کا انقطاع ہی نہ ہو پائے. تو یہ اکمال صف ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک یہ حکم میدان کے لیے نہیں ہوتا. میدان میں یہ ہے کہ فقط 3 آدمی کھڑے ہو گئے تو یہ صف مکمل ہو گئی. فقط 3 آدمی کھڑے ہو گئے، صف مکمل ہو گئی. 3 سے زائد اگر اس میں نہیں کھڑے ہوتے بلکہ پیچھے اپنی الگ صف بنا لیتے ہیں
تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میدان کے اندر جو ہے اتصال صفوف اقتداء کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن میں فرق آ جاتا ہے کہ مکان محدود کے اندر اقتداء کرنے کے لیے اتصال صفوف ضروری نہیں ہے۔ مکان محدود میں جہاں پر بھی اقتداء کر لیں گے امام کی اقتداء ہو جائے گی، لیکن اکمال صف ضروری ہے۔ اب میدان کے اندر اکمال صف ضروری نہیں ہے، اتصال صف ضروری ہے۔ جہاں پر صفوف کے درمیان انفصال ہو گیا وہاں پر اقتداء نہیں ہو پائے گی۔ تو اب میدان کے اندر صلی اللہ تعالی علی محمد، میدان کے اندر اگر صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا کہ اس میں سے بیل گاڑی گزر سکے، صفوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہو گیا کہ بیل گاڑی گزر سکے، تو یہ صفوں کو منقطع کر دے گا، اور جو اس فاصلے کو چھوڑ کر پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی اقتداء درست نہیں ہوگی، وہ امام کے مقتدی نہیں کہلائیں گے۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ درمیان میں جو گیپ آ گیا ہے، فاصلہ آ گیا ہے، اس فاصلے کو پر کیا جائے، چاہے وہاں پر 3 لوگ ہی کیوں نہ کھڑے ہوں، کہ 3 لوگ کھڑے ہو گئے تو یہ ایک مکمل صف بن جائے گی، فاصلہ پورا ہو جائے گا۔ تو اب جو بھی مکان محدود ہے اور مسجد صغیر ہے اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہاں پر اقتداء کے لیے، نفس اقتداء کے لیے اتصال صفوف ضروری نہیں ہے۔ جہاں پر بھی اقتداء کریں گے وہاں پر اقتداء ہو جائے گی، اور میدان میں اقتداء کے لیے اتصال صفوف ضروری ہے، صفوف کا متصل ہونا ضروری ہے۔ اور اگر مسجد کبیر ہے، مسجد کبیر کس مسجد کو کہا جاتا ہے؟ اس مسجد کو کہا جاتا ہے کہ جو مثل صحرا ہو۔ اس طرح صحرا وسیع و عریض ہوتا ہے تو صحرا کی طرح وہ مسجد بھی وسیع و عریض ہے۔ تو اگر وہ مسجد کبیر مثل صحرا ہے تو اس کے اندر بھی اتصال صفوف ضروری ہے، کہ اب یہ مکان محدود کے حکم میں نہیں ہے بلکہ صحرا کے میدان کے حکم میں ہے۔ جس طرح میدان کے اندر اتصال صفوف ضروری ہے ویسے ہی یہاں پر بھی اتصال صفوف ضروری ہے۔ اب یہ مثل صحرا مسجد کون سی ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مثل صحرا وہ مسجد ہے کہ جس میں 60,000 ستون آتے ہیں، وہ مسجد کہ جس میں 60,000 ستون آتے ہوں، 60,000 60,000 ستون آتے ہیں۔ اور یہ ایک مسجد مسجد خارزم اور دوسری مسجد قدس، تو یہ مسجد کبیر ہیں، اس کے علاوہ کوئی مسجد کبیر نہیں ہے۔ لیکن اب بھی اگر کوئی ایسی مسجد بن جاتی ہے کہ جس میں 60,000 ستون آتے ہوں تو وہ مسجد کبیر کہلائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک اور چیز کی طرف آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر وقت مل گیا تو پھر بقیہ سوال جواب یا دیگر اور جماعت کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ لیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب مقتدی کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ ویسے معلوم ہے کسی کو کہ کتنی قسمیں ہیں، کتنی قسم کے مقتدی ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اب یہ قسمیں تو نہیں ہوگا نا کہ مقتدی حبشی بھی ہوتے ہیں تو ایشین بھی ہوتے ہیں، افریقن بھی ہوتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ۔ چلے میں عرض کر دیتا ہوں، بعض اسلامی بھائیوں کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، مطالعہ کر کے آئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ مطالعے میں بھی برکت دے۔ مقتدی کی 4 قسمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر۔ پہلا مقتدی کہلاتا ہے مدرک، اس کے بعد لاحق، پھر مسبوق، اور پھر اس کے بعد ہے لاحق مسبوق۔ اب یہ نام ہیں، اب ان ناموں کے مطلب بھی ہیں، شاید اس کو بورڈ پہ سمجھانا پڑے گا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تمام اسلامی بھائی کو نظر آ رہا ہے؟ سب سے پہلے مدرک، مدرک نہیں ہے، یہ مدرک ہے. مدرک کا مطلب ہے پانے والا. ٹھیک ہے، لفظی مطلب اس کا پانے والا ہے، ادراک سے ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جس نے تمام رکعتیں امام کے ساتھ پائیں. اس کے بعد ہے لاحق. اب یہ لاحق مدرک بھی ہو سکتا ہے اور یہ لاحق مسبوق بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سب سے پہلے اس لاحق کو لیتے ہیں کہ جو مدرک ہے. ٹھیک ہے، مدرک سے مطلب یہ کہ جس نے سب رکعتیں امام کے ساتھ پائیں. اور لاحق کیسے بنے گا؟ لاحق کا لفظی معنی ہے ملنے والا. اب کوئی آدمی امام کے ساتھ اول رکعت میں ملا یا رکوع میں آ کے ملا، گویا کہ اس نے پوری رکعتیں پائیں. امام 4 رکعتیں پڑھ رہا تھا تو 4 رکعتیں پانے والا ہی تھا، اور اگر 3 رکعتیں پڑھ رہا ہے تو 3 رکعتیں پانے والا تھا. 2 رکعتیں امام پڑھ رہا ہے تو وہ 2 رکعتیں ہی پانے والا تھا. یعنی شروع سے امام کے ساتھ تھا. تو اب اس کو کوئی عذر لاحق ہوا. عذر لاحق ہوا سے کیا مراد؟ کہ وہ نماز پڑھ رہا تو اس کو اونگ آئی. اونگ آنے کی صورت میں پتہ چلا کہ امام صاحب تو سجدے میں پہنچ چکے ہیں، رکوع بھی درمیان میں نکل چکا ہے یا اگلی رکعت میں پہنچ چکے ہیں. اونگ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھڑے کھڑے اس کو اونگ آئی، اور اس صورت میں آئی کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا. اگر وضو ٹوٹ گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، یا مطلب اس پر غفلت طاری ہو گئی، یا ازدحام بہت زیادہ تھا، رش بہت زیادہ تھا. تو آپ نے مان لیا نماز پڑھیں کیسے کہ آگے سجدہ کرنے کی جگہ، رکوع کرنے کی بھی جگہ نہیں بچی ہے. تو اب آپ امام صاحب نے تو نماز مکمل بھی کر دی، سلام بھی پھیر دیا، آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے، اب رکوع بھی نہیں کر سکتے، سجدہ بھی نہیں کر سکتے، کیا کریں گے آپ؟ تو ایسا آدمی کہلاتا ہے لاحق، کہ جس نے امام کے پیچھے نماز تو شروع کر دی ہے اور کامل طور پر پائی ہے، کامل طور پر شروع کی ہے، لیکن اب اس کو عذر لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے بعض ارکان چھوٹ گئے، یا پوری نماز چھوٹ گئی، یا نماز کا کچھ حصہ اس سے چھوٹ گیا. چھوٹ گیا سے مراد یہ کہ امام نے ادا کر لیا، اس سے ادا کرنے سے رہ گئے. تو اب یہ کہلاتا ہے لاحق. اور اس کے بعد مسبوق. مسبوق اس کو کہتے ہیں کہ جو آیا ہی بعد میں ہے، کہ امام 1 رکعت مکمل طور پر پڑھ چکا تھا، یا 2 پڑھ چکا تھا، یا 3 پڑھ چکا تھا، یا 4 ہی پڑھ چکا تھا، قعدہ اخیرہ میں یہ امام کے ساتھ آ کر ملا ہے. مسبوق کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والے کو. ٹھیک ہے، اب لاحق مسبوق کیا ہوگا؟ پہلے والا جو لاحق ہے یہ ہے اصل میں لاحق مدرک. تو مدرک کو اس لیے نہیں لکھا کہ جب اس نے پائی پوری رکعتیں ہیں تو لکھنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. مسبوق میں ساتھ اس لیے مسبوق لکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ لاحق مسبوق ہے. ٹھیک ہے، اب لاحق مسبوق کیسے ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ پہلی رکعت نکل گئی،
دوسری رکعت میں آ کے امام کے ساتھ ملے. اب دوسری رکعت میں کوئی ایسا عذر لاحق ہو گیا کہ اس کی دوسری رکعت پڑھنے سے رہ گئی اور امام صاحب آگے نکل گئے. مثلا بعض اوقات تراویح میں ہو جاتا ہے کہ اونگ آتی پتہ چلتا ہے امام صاحب سجدے کر کے بھی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, یا امام صاحب نے سلام ہی پھیر دیا, ہم قیام میں کھڑے ہوئے ہیں. یا مطلب جیسے اجتحام والا عذر میں نے عرض کیا کہ اجتحام ہو گیا, اجتحام کی صورت میں وہ رکوع و سجود نہ کر سکا, اس کی رکعتیں نکل گئیں, ایک نکل گئی, دو نکل گئیں, حالانکہ تھا وہ امام کے پیچھے ہی. اور ایسے ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا. جو بنا کے اصول ہیں نا بہار شریعت میں, جماعت کے احکامات سے آگے بنا کے اصول بھی ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے. تو اس کا مطالعہ فرما لیجئے گا کہ اگر جو مدرک تھا یا مسبوق تھا, اس کا امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا تھا, وضو ٹوٹ گیا, اور وضو ٹوٹتے ہی اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. وضو ٹوٹنے کی حالت میں اس نے ایک رکن بھی ادا نہیں کیا, یعنی کچھ بھی ادا نہیں کیا. جیسے ہی وضو ٹوٹا فوری طور پر وہ پھر گیا, اور پھرنے کے بعد وہ گیا وضو کرنے کے لیے. اور جو بنا کی شرائط ہیں, بنا کا مطلب ہے اپنی نماز کی بنا رکھنا, دوبارہ بنیاد رکھنا. تو جو شرائط ہیں ان پر کامل طور پر اس نے عمل کیا, اور عمل کر کے واپس لوٹا تو امام سلام پھیر چکا تھا, مکمل نماز ادا کر چکا تھا. یا وہ پہلی رکعت میں اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا, امام صاحب آخری رکعت میں پہنچے ہوئے, تو یہ بھی لاحق ہے. تو اب یہ نماز کو ادا کس طرح کریں گے؟ ٹھیک ہے, اب جو لاحق ہے یہ سب سے پہلے ان رکعتوں کو ادا کرے گا جو رکعتیں چھوٹ گئی ہیں. جو رکعتیں چھوٹ گئی ہیں ان کو ادا کرے گا, اور اس طرح ادا کرے گا جیسے کہ وہ امام کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے, اب جس طرح سادہ مثال لے لیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے, آگے یکدم اتنا اجتحام ہو گیا کہ آپ کے لیے رکوع کے لیے جھکنے کے لیے بھی جگہ نہیں رہی. اب اس کے بعد جیسے ہی اجتحام ختم ہوا, آپ رکوع سجود کرنے کے قابل ہوئے, تو امام صاحب جو ہے وہ چوتھی رکعت میں پہنچے ہوئے تھے اور آپ پہلی رکعت میں ہیں. تو اب آپ نے بقیہ رکعتیں اس طرح مکمل کرنی ہیں جس طرح کہ آپ امام کے پیچھے ہیں, یہاں تک کہ آپ امام سے جا ملیں. اگر جا ملتے ہیں تو فابیہا, نہیں جا ملتے تو اسی طرح پڑھتے ہوئے چلیں گے یہاں تک کہ آخر میں آپ بھی سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے, کس طرح پڑھیں گے؟ امام کے پیچھے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو قرات ہے وہ ہم نہیں کریں گے, جو لاحق ہے وہ قرات نہیں کرے گا. کہ قیام کے اندر اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, اور امام کے پیچھے چونکہ مقتدی کے لیے قرات کرنا ممنوع ہوتا ہے, تو اب یہ لاحق قرات نہیں کرے گا. کیونکہ یہ امام کی اقتداء میں ہے, امام کے پیچھے ہے. اور 3 سبحان اللہ کے مقدار کم از کم وہ قیام کرے گا. 3 سبحان اللہ کے مقدار قیام کر کے اس کے بعد رکوع کرے گا, سجود کرے گا, قعدہ اولا کرنا تو وہ کرے گا, اور یوں کرتا امام کے ساتھ مل سکتا ہے تو مل جائے گا. اور اگر امام سے ملنے سے پہلے, اس امام تک پہنچنے سے پہلے امام سلام پھیر دے گا تو یہ بھی اسی ترتیب سے مکمل کرتا ہوا جائے اور سلام پھیر دے. اور اگر مکمل کرتا ہوا امام سے مل جاتا ہے تو پھر وہ وہاں جا کر مل جائے گا. لیکن جو رکعتیں اس طرح اس کی چھوٹ گئی ہیں ان رکعتوں میں یہ کہلائے گا لاحق, اور ان کو پہلے ادا کرے گا. ٹھیک ہے, ان کو بعد میں ادا نہیں کرے گا بلکہ ان کو پہلے ادا کرے گا, اور اس طرح ادا کرے گا جس طرح کہ یہ امام کی اقتداء میں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے مسبوق. مسبوق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی چند رکعتیں چھوٹ گئی ہوں. ٹھیک ہے, ایک یا چند رکعتیں چھوٹ گئی ہوں اس کو مسبوق کہتے ہیں. اور مسبوق کا جو معرکۃ الآراء مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قعدہ کا, کہ قعدہ کس وقت کرے گا. وہ بعض دفعہ بہت زیادہ الجھن ہو جاتی ہے اس کے اندر اسلامی بھائیوں کو. اس کا ضابطہ بھی سیکھ لیتے ہیں آج انشاءاللہ عز و جل. بلکہ میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے, آپ اس میں بتائیے گا کہ غلط کیا ہے اور درست کیا ہے. آسانی کے لیے مغرب کی نماز لے لیں آپ, کہ مغرب کی نماز ہے, رکعت اولا چھوٹ جاتی ہے مقتدی سے, دوسری رکعت میں آ کے وہ امام کے ساتھ ملتا ہے. بلکہ یوں کر لیں کہ اس کی پہلی 2 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں,
ٹھیک ہے، مسبوق ہے، پہلی 2 رکعتیں چھوٹ گئی، تیسری رکعت میں آ کے وہ امام کے ساتھ ملا، اب اس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پائی، اللہ محالہ اس کی پہلی رکعت تھی وہ، اور امام کی تیسری رکعت تھی، اس نے یہ رکعت پائی، امام نے قعدہ کیا کیونکہ امام کی تیسری اور آخری رکعت ہے، قعدہ کر کے امام نے سلام پھیر دیا، اب سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہوا، اب اس نے اپنی 2 رکعتیں پڑھنی ہے، اب یہ سوچتا ہے کہ میری چونکہ ایک قعدہ تو میں نے کر لیا امام کے ساتھ، اب دوسرا قعدہ میں نے اپنی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کرنا ہے، اب وہ 2 رکعتیں پڑھ کے قعدہ خیرہ کرتا اور سلام پھیر دیتا ہے، نماز ہو جائے گی اس کی؟ نہیں ہوگی؟ یا اللہ، نماز ہو جائے گی اس کی؟ نماز اس کی ہو جائے گی، نہ مکروہ تحریمی ہوگی نہ واجب الاعادہ ہوگی۔ تو یہ وہ غلطی ہے جو اسلامی بھائی غلطی سمجھ لیتے ہیں، اصل میں اس میں 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ استحسان ہے، ایک طریقہ قیاس ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں وہ استحسان پر عمل کرتے ہیں، دونوں پر عمل کرنا جائز ہے۔ تو یہ مسئلہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی غلطی میں بعض اوقات اسلامی بھائی سجدہ سہو کر لیتے ہیں، تو سجدہ سہو کرنے کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں جو مسبوق ہے اس کے 2 اعتبارات چل رہے ہوتے ہیں، ایک تو اعتبار چل رہا ہوتا ہے قرات کے اعتبار سے، اور دوسرا اعتبار چل رہا ہوتا ہے قعدے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم دونوں ہی قرات کے اعتبار سے چلتے ہیں، قعدے کا اعتبار نہیں کرتے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمومی طور پر جو ہم چل رہے ہوتے ہیں اس میں قرات کا اعتبار الگ کرتے ہیں اور قعدہ کا اعتبار الگ کرتے ہیں۔ اب قرات کے اعتبار سے یوں کہ ہم جس رکعت میں امام کے ساتھ آ کر ملے ہیں تو قرات کے اعتبار سے ہم اس کو وہی رکعت شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ آ کر ملے ہیں تو ہم اپنی قرات کے اعتبار سے اس کو تیسری اور چوتھی رکعت ہی شمار کرتے ہیں، اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے ہماری وہ پہلی اور دوسری ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم اسی طرح اگر ہم چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ آ کر ملے ہیں تو قرات کے اعتبار سے ہم اس کو اپنی چوتھی رکعت شمار کرتے ہیں، اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے وہ ہماری پہلی ہے، کیونکہ اس کے بعد اگر ہم اپنی مسبوق کی صورت میں نماز پڑھنا شروع کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو چوتھی رکعت تھی یا تیسری اور چوتھی رکعت تھی یہ تو ہم نے امام کے ساتھ پڑھ دی ہے، اب ہم نے قرات کے اعتبار سے پہلی اور دوسری پڑھنی ہے، ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم؟ تو اصل تو قرات کے اعتبار سے تو دیکھا جائے گا کہ امام کے ساتھ جو رکعت آپ نے پڑھ دی ہے وہ رکعت آپ کی ہو گئی ہے، اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے کوئی بھی ہو۔ اگر آپ نے تیسری رکعت پڑھ دی ہے تو تیسری ہو گئی ہے، چوتھی پڑھ دی ہے تو چوتھی ہو گئی ہے، یہ قرات کے اعتبار سے ہو گئی ہے۔ لیکن پھر ترتیب کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ترتیب کے اعتبار سے میری یہ دوسری ہے کہ پہلی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ترتیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری پہلی ہے تو ہم قعدہ نہیں کرتے، ترتیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ دوسری ہے تو ہم قعدہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 4 رکعت والی ظہر کی نماز تھی، آپ آخری رکعت میں آ کے ملے تو قرات کے اعتبار سے ہم اس کو شمار کریں گے کہ یہ میں نے آخری رکعت قرات کے اعتبار سے پڑھی ہے کہ جس میں اگر میں اپنی پڑھتا تو مجھ پر قرات کرنا فرض نہ ہوتا۔ اب جب امام سلام پھیر دے گا، پھیرنے کے بعد ہم اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ قرات کے اعتبار سے تو ہم پہلی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے کون سی ہوگی؟ دوسری رکعت ہوگی۔ اب چونکہ یہ ترتیب کے اعتبار سے دوسری رکعت ہے تو یہاں پر ترتیب کے اعتبار سے ہمیں قعدہ اولیٰ کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہے استحسان۔ لیکن اگر ہم سیدھے سیدھے قیاس شرعی پر چلتے ہوئے کرتے ہیں کہ جی جو چوتھی رکعت تھی وہ تو میں نے پڑھ لی ہے امام کے ساتھ، اب قرات کے اعتبار سے بھی میری یہ پہلی رکعت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے میری پہلی رکعت ہے، جب ترتیب کے اعتبار سے پہلی رکعت ہے تو قعدہ اولیٰ کب کروں گا؟ 2 رکعت پڑھنے کے بعد۔ تو اب اگر وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد قعدہ اولیٰ کرتا ہے تو بھی اس کے لیے یہ جائز ہے، سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، اور سجدہ سہو اگر کرے گا تو یہ فضول میں کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب اس کے بعد آخری رہ گیا لاحق مسبوق۔ لاحق مسبوق کیسے ہوگا
کہ مسبوق تھا، ایک رکعت یا 2 رکعتیں چھوٹ گئیں، اب اس کے بعد چھوٹ جانے کے بعد اب اس کو کوئی عذر لاحق ہوا، جیسے مثال کے طور پہ اونگ آ گئی، اجتحام ہو گیا، یا اس کا وضو ہی ٹوٹ گیا اور بنا کے اصول پر وہ وضو کرنے کے لیے گیا اور وضو کر کے واپس لوٹ کے آیا اور کچھ رکعتیں امام کے پیچھے سے نکل گئی، تو اب یہ بعض رکعتوں میں مسبوق ہے اور بعض رکعتوں میں لاحق ہے۔ تو اب سب سے پہلے یہ جو لاحق والی رکعتیں ہیں ان کو پورا کرے گا، کیونکہ لاحق والی رکعتوں میں یہ امام کا مقتدی شمار ہوگا اور ایسے ہی شمار ہوگا جیسے کہ امام کے پیچھے ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس سے، تو جس طرح امام کے پیچھے ہو جانے والی غلطی معاف ہے، ایسے ہی لاحق کی غلطی بھی معاف ہے۔ تو پہلے اللہ ترتیب لاحق کی طرح مکمل کرے گا، اور مکمل کرنے کے بعد پھر یعنی کہ جب سلام پھیرنے کا وقت آئے گا تو اس کے بعد وہ سلام نہیں پھیرے گا، گویا کہ امام نے سلام پھیر دیا اور اس کے بعد یہ اپنی بقیہ نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اور بقیہ نماز کو مسبوق کی طرح مکمل کرے گا، اور مسبوق جو ہوتا ہے اپنی بقیہ نماز مکمل کرنے میں یہ امام کے پیچھے نہیں ہوتا بلکہ منفرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اپنی بقیہ نماز میں کوئی ایسی غلطی کرے گا کہ جس سے سجدہ سہو لازم ہو تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایسی غلطی کرے گا کہ جس سے نماز فاسد ہو جائے تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وتر نہیں ہوئی، تو ٹاپک تو کافی طویل ہے یہ، اب ٹائم بھی کلوز ہو رہا ہے، تو ابھی وتر کو کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اس قلیل وقت میں مکمل کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ وتر یہ واجب ہے، وتر واجب ہے اور ان کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، اگر ترک کر دیا تو ان کی قضا لازم آئے گی، اور بلا عذر شرعی اگر ان کو ترک کیا تو گناہ گار بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ عذر شرعی سے ترک کیا، بلا عذر شرعی ترک کیا، بہر دو صورت قضا تو ان کی ہے، لیکن اگر بلا عذر شرعی ان کو ترک کیا تو گناہ گار بھی ہوگا اور توبہ بھی واجب آئے گی۔ تو وتر کی 3 رکعتیں ہیں اور تینوں رکعتیں واجب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مطلب پہلی 2 رکعتیں نفل ہیں اور آخری رکعت واجب ہے، یہ تینوں رکعتیں ہی مکمل ایک واجب ہے، ایک بھی رکعت اس میں سے کم کر دی تو یہ وتر کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اس کی تینوں رکعتیں بھری پڑی جائیں گی۔ بھری سے مراد یہ ہے کہ اس کی تینوں رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے، اور اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا اس کی تینوں رکعتوں میں واجب ہے، اور تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جائے گی اور یہ دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جائے گی، یہ دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ دعائے قنوت کب پڑھی جائے گی؟ دعائے قنوت پڑھی جائے گی قرات مکمل کرنے کے بعد، کہ جب قرات مکمل ہو گئی اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملا لی، جس قدر ملانی تھی اتنی ملا لی، تو اس کے بعد تکبیر قنوت کہی جائے گی، اللہ اکبر تکبیر قنوت کہی جائے گی۔ تو یہ تکبیر قنوت کہنا واجب ہے، لیکن اس واجب کے لیے ہاتھ اٹھانا، کانوں تک جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، یہ مسنون و سنت ہیں۔ اگر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو ترک سنت ہوگی، نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی، لیکن اگر تکبیر قنوت ترک کر دی، بھولے سے ترک کی، تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر قصدن ترک کر دی تو پھر اس کی نماز ہی واجب الادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو تکبیر قنوت کہے گا، اور تکبیر قنوت کہنے کے بعد پھر وہ دعائے قنوت پڑھے گا۔ اب دعائے قنوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو معروف دعا ہے بعینی ہی وہی پڑھی جائے، جو معروف دعا اللہم انا نستعینک، یہ والی جو معروف ہے کہ بعینی ہی اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ اس کے مطلب پر غور کر لیں تو میرے خیال میں اس کے علاوہ شاید کوئی اور دعا نہ پڑھیں آپ، کہ اس کا مطلب بھی اتنا پیارا ہے اور اس میں دعائیں بڑی پیاری پیاری ہیں۔ اگر وقت نہیں ہے تو ورنہ میں آپ کو ترجمے کے ساتھ پوری کی پوری بیان کرتا ہی ہے۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے، اسی کو یاد کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے۔
ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی دعائے معثورہ، وہ دعا کے جو احادیث کے اندر بطور دعا وارد ہوئی ہے، وہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی وہ آیات کہ جن کے اندر معنی ثنا پایا جاتا ہے، معنی دعا پایا جاتا ہے، ان آیات کو بھی یہاں پر بطور دعا، بطور ثنا پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلا رب اجعلنی والی جو آیت ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو بھی بانیت دعا و ثنا پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اپنے طور پر اگر کوئی بندہ دعائے قنوت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی میں پڑھے گا، اور اس میں الفاظ وہ ہوں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے جا سکتے ہوں۔ اگر وہ کسی اور سے مانگے جا سکتے ہیں تو یہ دعائے قنوت نہیں ہوگی بلکہ نمازی کو فاسد کر دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اپنے طور پر اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے رب اغفر لی پڑھ دیا، اللہم اغفر لی پڑھ دیا، تو یہ بھی پڑھ دیا، تو یہ بھی دعائے قنوت کے قائم مقام ہو جائے گا کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ تو چونکہ بخش کوئی اور نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہی بخش سکتا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کون؟ تو چونکہ اس کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو یہ الفاظ اگر کہہ دیے تو بھی دعائے قنوت ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ دعا کی کہ اللہم ارزقنی، اے میرے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اس سے دعائے قنوت نہیں ہوگی، کیونکہ رزق جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بندوں سے بھی مانگا جاتا ہے۔ جس طرح ایک مقولہ ہے عرب کا کہ رزق الامیر جیشہ، کہ جو سالار لشکر تھا اس نے اپنے لشکر کو رزق دیا۔ تو چونکہ رزق جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بندوں سے بھی طلب کیا جا سکتا ہے، تو اس کو بطور دعا دعائے قنوت میں نہیں مانگا جا سکتا، اگرچہ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے۔ تو اپنے طور پر اگر مانگنا چاہتے ہیں یا دعائے معصورہ کے علاوہ دیگر الفاظ سے مانگنا چاہتے ہیں اور عربی الفاظ میں مانگنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر ضروری ہے کہ وہ الفاظ ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا ان کا ممکن نہ ہو۔ تو یہ ہے دعائے قنوت۔ اب دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر رکوع، اور رکوع کے بعد الگ ترتیب ساری مکمل نماز ہوگی، آخر میں قعدہ کر کے سلام پھیر دیا جائے گا۔ یہ ہے سادہ سا طریقہ۔ لیکن اگر یہاں پر جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، اب کیا کرے گا؟ کل اس کے بارے میں تھوڑا سا اشارتاً عرض کیا تھا کہ اب کیا کرے گا؟ سجدہ صاف کرے گا، واپس لوٹ کر آئے گا؟ اختلاف ہو گیا آپ لوگوں میں، واپس نہیں آئے گا، دیکھ لیں پھر۔ اصل یہ ہے کہ واپس نہیں آئے گا، کیونکہ فرض سے واجب کی طرف لوٹنا ناپسندیدہ ہے۔ جب وہ رکوع میں چلا گیا تو فرض کی طرف چلا گیا، وہ کہ رکوع کرنا فرض ہے، تو اب دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب فرض میں جانے کے بعد واپس کی طرف، واجب کی طرف نہیں لوٹے گا، کہ فرض سے واجب کی طرف لوٹنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اب چونکہ سجدہ سہو واجب ہو چکا تو آخر میں وہ سجدہ سہو ہی کرے گا، لیکن اگر وہ واپس لوٹ آتا ہے تو ایک ناپسندیدہ عمل کرتا ہے، نماز بہرحال اس کی فاسد نہیں ہوگی، اور لوٹنے کے بعد وہ دوبارہ سے مراد یہ ہے کہ دعائے قنوت پڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ رکوع کرتا ہے، تو پھر دوبارہ رکوع کرنا اس پر فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ رکوع کر چکا ہے، اور جو فرض ہوتا ہے یہ واجب سے باطل نہیں ہوتا۔ جو رکوع اس نے کیا تھا، یعنی کہ دعائے قنوت پڑھے بغیر وہ رکوع میں چلا گیا، اب رکوع میں چلا گیا تو یہ ایک سبحان اللہ کی مقدار کے برابر بھی رکوع میں ٹھہرا رہا، تو فرض اس کا ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوبارہ یہ دعائے قنوت کی طرف لوٹتا ہے تو یہ جو اس نے رکوع کر لیا ہے یہ رکوع باطل نہیں ہوگا اس کا۔ تو اب دعائے قنوت پڑھنے کے بعد اس کو دوبارہ رکوع کرنے کی حاجت
نہیں ہے، باخلاف قرات والے مسئلے کے جو کل عرض کیا گیا تھا کہ قرات والے مسئلے میں جو نمازی ہے، مصلی ہے، یہ واجب کی طرف نہیں لوٹتا بلکہ فرض کی طرف لوٹتا ہے کہ رکوع کر لیا، رکوع کرنے کے بعد جب وہ صورت ملانے کے لیے لوٹ رہا ہے تو یہ واجب کی طرف نہیں بلکہ فرض کی طرف لوٹ رہا ہے، جو کہ مطلق قرات ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کے تحت۔ تو چونکہ وہ مطلق قرات کی طرف، فرض کی طرف لوٹ رہا ہے، اس وجہ سے اب یہ رکوع باطل ہو جائے گا۔ تو قرات کرنے کے بعد اس پر فرض ہے کہ دوبارہ رکوع کرے، اگر دوبارہ رکوع نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ وجہ فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر فرض علوم کے اس وقت کے سلسلے مدنی قاعدہ جس میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، الحمدللہ حاضر ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کی طرف بڑھیں، بلا تاخیر دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل جو شخص یہ دعا پڑھ لیا کرے گا تو جو کچھ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل یاد رہے گا۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا جو سبق چل رہا تھا وہ تختی نمبر 13 پر چل رہا تھا، اور تختی نمبر 13 کی کم و بیش 7 سطریں، 7 لائنیں ہم پڑھ چکے تھے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کی تختی نمبر 13 کھول لیجئے اور سطر نمبر، لائن نمبر 8 پر انگلی رکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ عین زبر عین زبر یہ بڑا اہم حرف ہے، اس لحاظ سے اہم حرف ہے کہ ہمارے لیے عین کی ادائیگی تھوڑی سی دقت اور مشکل محسوس ہوتی ہے۔ بعض اسلامی بھائی عین کی ادائیگی کر ہی نہیں پاتے۔ تو یہ جو حمزہ عین زبر عین زبر آ، میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر اس کی مشق بار بار کی جائے تو عین کی ادائیگی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس کی بار بار مشق، ایک اس کی اور ایک تختی نمبر 11 میں حمزہ عین زبر ای او، اور ایک یہ تختی نمبر 13 کی ای او آ۔ تو اگر کسی بھی حرف کی، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ کسی بھی حرف کی ادائیگی آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہتر طریقہ، بہتر وظیفہ یہی 2 تختیاں ہیں، تختی نمبر 11 اور تختی نمبر 13۔ انشاءاللہ
مشق کرنے کی برکت سے، بار بار پڑھنے کی برکت سے وہ حروف صحیح ادا ہو جائے گا۔ تو پڑھیے آ، حمزہ عین زیر ای، ای، عین کی آواز جو ہے نا وہ جاری ہو رہی ہے، ای، ای، اگر پڑھا ای تو آواز بند ہو گئی، ای، ای تو آواز بند ہو گئی، حمزہ ہو گیا۔ عین کی آواز نکالنی، ای، 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 تھوڑی آواز بلند کر دے، ای، ای، عین زبر ع، ای، حمزہ عین پیش او، 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 عین زبر ع، او، 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 ا، اب یہ دیکھیں یہ درمیان میں جو عین جو ہے نا یہ جاری رہے گا، عین کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے پڑھا تو عین نہیں رہا، آواز جاری رکھنی ہے، آگے حمزہ خا زبر اخ، خا زبر خا، اخ، حمزہ خا زیر اخ، خا زبر خا، اخ، حمزہ خا پیش اخ، خا زبر خا، اخ، 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 خا، کیا پڑھیں گے؟ خا۔ اب دیکھیں عموماً تو خا کی ادائیگی کے بجائے کاف نکل جاتا ہے، اک، 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 خا کے بجائے اخ کاف بن جاتا ہے، خا کے بجائے کاف بن جاتا ہے۔ تو اس کو حلق میں اتارے، یہاں پر یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حلق میں اتاریے اور خا کی آواز کو پر ادا کیجئے، پڑھیں اخ، 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 اخ۔ آگے اب با حرف آ گیا، با حروف قلقلہ کا ہے، تو یہاں پر جماؤ کرتے ہوئے قلقلہ بھی ادا کریں گے۔ حمزہ با زبر اب، اب، قلقلہ مشدد ہو رہا ہے، با زبر با، اب، اور قرآن کریم میں یہ قلقلہ کہاں آتا ہے؟ سنیے، تبت یدا ابی لہب وتب، وتب، قلقلہ مشدد، صحیح ہے؟ تو دوبارہ اس کا قلقلہ سمجھ لیجئے، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب، حمزہ با زیر اب، اب، با زبر با، اب، جماؤ، اب، حمزہ با پیش اب، اب، با زبر با، اب، 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 اب۔ اب آگے ہے میم، میم اور نون پر اگر تشدید آ جائے تو اسے کہتے ہیں نون مشدد اور میم مشدد، صحیح نا؟ یہ نون مشدد اور میم مشدد ان میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے، ہمیشہ غنہ کریں گے، اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، حمزہ میم زبر ام،
میم زبر م ام حمزہ میم زیر ام میم زبر م ام حمزہ میم پیش میم زبر م ام 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 ام. اب رواں سے پڑھیں گے کیونکہ ہجے ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. صرف قلقلہ والے حروف میں ہم ہجے کر لیں گے، باقی رواں پڑھتے ہیں. پڑھیے او ایو او. دوبارہ دیکھیے ہونٹوں کا گول کرنا یہ بہت ضروری ہے واو اور پیش میں. اگر واو اور پیش میں ہونٹ گول نہیں ہوئے تو یہ مجہول ہو جائیں گے، لہذا اس میں ہونٹ گول کرنا ضروری ہے. او ایو او اف اف اف. اب دیکھیے فا کی ادائیگی بھی عموماً ہم سے صحیح ادا نہیں ہو پاتی. فا کے بجائے ہم پا پڑھ دیتے ہیں، صحیح نا؟ فا کے بجائے پا پڑھ دیتے ہیں. تو اف فا کی یہ آواز سانس والی آواز یہ ظاہر ہونی چاہیے. اف 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 ال 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 ان 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 الر را پر پڑھیں گے الر ار ار. دیکھیں اس میں تھوڑی سی آواز جیسے ار ار یہ غلط ہے. یہ تکرار ہے لیکن تکرار اصلی ہے، اس سے بچنا ہے. تکرار کی کیفیت آئے گی ار 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 ار. اب جیم جس پر قلقلہ کیا جاتا ہے، جیم پر تشدید ہے، قلقلہ مشدد ہوگا. آئیے اسے سمجھتے ہیں ہجے میں. حمزہ جیم زبر اج جیم زبر جا اج. حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اج. حمزہ جیم پیش اج اج. جیم زبر جا اج 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 اج. آگے رواں سے پڑھیں گے. اب اش 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 ای ای اوی. اب یا کی ادائیگی میں عموماً جیسے ہم پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد ایک کلمہ آتا ہے. ایا بعض جو ہے تشدید نہیں پڑھتے، ایا پڑھتے ہیں. تو ایا پڑھنا یہ درست پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، غلط نہیں پڑھنا چاہیے. کیونکہ تشدید کو مشدد کو ساکن کرنا یہ بھی لحن جلی ہے. لحن جلی یعنی بڑی غلطی، لحن جلی یعنی بڑی غلطی، اور یہ کرنا حرام ہے. اس طرح قرآن پڑھنا حرام ہے. لہذا درست ادائیگی کے ساتھ پڑھیے ایا ایا اویا. اب آئیے آگے کلمات دیے ہوئے ہیں. کلمات میں تشدید لگا کر اب اس کی ادائیگی انشاءاللہ یہاں پر دی گئی ہے تو اس کو ہم کریں گے. پڑھیں ربی 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 ان انی منا منی ثم. کس طرح دیکھیے ثم ولما حبب احب
والتین بالتقوی، واو ہے تو واو میں ہونٹ گول ہوں گے، بالتقوی، الثاقب، الثاقب، سین کی آواز نہ ہے، سا پڑھیں گے، الثاقب، سجاجا فی الحج، شح، شح، مسخرات، خا پر پڑھیں گے، مسخرات، صدق، تصدى، تا باریک پڑھیں گے، صاد پر پڑھیں گے، تصدى، الدرجات من الدمع، من الدمع، والذاكرين، والذاكرين، الرحمن، الرحمن، نزل، فسنيسره، فسنيسره، والشمس، والشمس، نقص، صوت کو پر پڑھیں گے، نقص، والصالحین، والصالحین، فضلنا، اب دیکھیں ضاد ہے، ضاد کے اندر جماؤ کریں گے، صفت استطالت کی وجہ سے یہ اس طریقے سے ادا ہوتا ہے، فضلنا تو دال بن گیا، اس طرح فد، یہ بھی قلقلہ ہو گیا غلط، آواز کو جمانا ہے اس طرح، فضلنا، والضحى، والضحى، والطور، والطور، والطير، والطير، الطلاق، الطلاق، والظاہر، واہ ہے حرف واہ کو پر پڑھتے ہیں لہذا پر پڑھتے ہوئے اس طرح پڑھیں گے، والظاہر، للظالمین، للظالمین، سعرت، سعرت، جی کچھ غلطیاں جیسے کر کے پڑھنے کی آوازیں جو آئی ہیں، سعرت تو سعرت نہیں، عین آ گیا نا تشدید، سعرت، یوفى، یوفى، حقت، حقت، حق، حق، رکبک، را کو پر پڑھیں گے، رکبک، والذین، مما، امت، فأمه، فأمه نہیں، فأمه، مسمن، جنات، جنات، الحمدللہ تختی نمبر 13 کی چند سطریں لائنیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ختم کریں گے، کیونکہ ہمارے سلسلے میں ایک سیگمنٹ قرآن کریم پڑھنے کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، آخری 10 صورتیں اور سورۃ الفیل اور سورہ قریش یہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو اب آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ الماعون، اس سورہ مبارکہ کی ادائیگی اور اس کے قواعد کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الماعون ارأیت الذی جسے کہا جاتا ہے، اس کی انشاءاللہ ہم تلاوت سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت ارأیت الذی ارأیت صحیح ہے. را کو پر پڑھیں گے, حمزہ یا زبر ای پڑھیں گے. ارأیت الذی, آگے یکذب, ذال ہے زا نہیں, ذال, یکذب ارأیت الذی یکذب بالدین. اب پوری آیت کریمہ پڑھیں گے. ارأیت الذی یکذب بالدین. دیکھیں دونوں, ایک لذی یہاں پر بھی زال, یکذب یہاں بھی زال ہے. تو زال میں زبان کا سرا جو ہے, زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگتا ہے, اس طرح زال زال زال. صحیح ہے, زا نہیں زال ہے, زال. اب پڑھیں گے ارأیت الذی یکذب بالدین. آگے فذلک الذی, اب یہاں بھی زال آ رہا ہے, دونوں جگہ زال ہے. فذلک الذی یدع الیتیم. یدع دال عین پیش دع, یدع آپ نے آج مشق کی تھی حمزہ عین زبر عین زبر اور یہ بھی پڑھا تھا حمزہ عین پیش عین زبر کی بھی مشق کی ہے. تو یہ یدع, صحیح ہے, یدع الیتیم. اب پوری آیت کریمہ پڑھیں گے, سنیے پوری آیت کریمہ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. تیسری آیت وَلَا يَحُضُّ ضاد يَحُضُّ عَلَى طعام مسكين ولا يحض على طعام المسكين. دوبارہ پڑھیے ولا يحض على طعام المسكين. تو پر پڑھیں گے نا, طعام المسكين. آگے فويل للمصلين. اب یہاں پر دیکھیے فوئی پڑھیں گے, واو یا زبر وئی پڑھیں گے, فوے نہیں پڑھیں گے. فوے تو مجہول ہو جائے گا, واو یا زبر وئی. فویل للمصلین. فویل للمصلین. اگلی آیت الذین هم
عن صلاتهم ساهون ساہون. آخر میں نون کو ظاہر کریں، قلقلہ نہ کریں. ساہون یہ غلط ہو گیا. ساہون. پوری آیت. الذین هم عن صلاتهم ساہون. اگلی آیت. الذین هم یراؤون. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اب دیکھیں یہاں دونوں جگہ عین آ رہی ہے نا، تو عین کو واضح کریں گے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. نل تو قلقلہ ہو گیا. وَيَمْنَعُونَ نل تو قلقلہ ہو جائے گا، قلقلہ نہیں کرنا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اب ایک مرتبہ پھر اس کو ایک ایک آیت کر کے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ عز وجل. آخری 10 صورتوں میں سے سورۃ الماعون کی ہم نے تلاوت کرنے کی، اس کی ادائیگی درست کرنے کی کوشش کی. اللہ عز و جل ہمیں درست قرآن پڑھنے میں ہماری مدد فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں